لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طارق مسعود جو جامعۃ الرشید میں تقریباً 20 سال سے دارالافتاء میں فتوے کے کام سے منسلک ہوں اور وہیں درس و تدریس سے منسلک ہوں. اس وقت آپ سے مخاطب ہوں. بہت سے احباب کی طرف سے یہ میسج موصول ہو رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں ایک سنجیدگی کے ساتھ، ایک اہمیت کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کروائیں تاکہ ہم لوگوں کو اس بارے میں معلومات دیں جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں کورونا وائرس کے بارے میں، کیونکہ اس وقت حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ابھی تک اس کو بعض لوگ تو اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو جس طرح سنجیدگی سے لینا چاہیے اس طرح سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی تک اس کو پروپیگنڈا سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سازش سمجھ رہے ہیں اور کچھ اپنے سیاسی اختلافات کی بنیاد پر حکومت کے اقدامات کی مخالفت کر رہے ہیں. تو دیکھیے، علماء کا ہر طبقے سے واسطہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. ہمارے تعلقات ہیں ایسے ڈاکٹروں تک جو دیندار بھی ہیں اور اپنی فیلڈ میں ماہر بھی ہیں، ان سے ہمیں معلومات مل رہی ہیں اور مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت ہی خطرناک حد تک خراب ہونے کا خطرہ ہے اگر ہم نے حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل نہ کیا. آپ دیکھیے اٹلی میں کیا تباہی پھیلی ہے، لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لاشوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک ایسا ترقی یافتہ ملک جو ہم سے ترقی میں کئی گنا آگے ہے اسباب اور وسائل میں، وہ ان کے کنٹرول سے حالات باہر نکل چکے ہیں. USA، امریکہ جیسی ایک سپر پاور، ان کے کنٹرول سے معاملہ نکل چکا ہے اور وہ پریشان ہیں. تو میں اور آپ اور ہمارا کنٹری، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اٹلی نے، امریکہ نے پہلے احتیاط نہیں کی اور ایران نے احتیاط نہیں کی، جس کی وجہ سے اب جو وہاں حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اگر میڈیا کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز کو فون کریں جو USA میں ہیں، جو اٹلی میں، ان سے آپ فون کر کے حالات پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر خطرناک حالات ہیں. 10 دن سے گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی یہی حالات ہوں؟ یقیناً ہم یہ نہیں چاہتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی ابھی تک ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا ہے. تو احتیاطی تدابیر ہی کے ذریعے اس سے روک تھام ممکن ہے. تو اس لیے جو اس کو پروپیگنڈا کہہ رہا ہے یا جو اس طرح کی باتیں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی سازش، یہ فلاں کی سازش، ان خبروں پہ کان نہ دھریں اور جو گورنمنٹ آپ کو ہدایات دے رہی ہے اس پہ پابندی سے عمل کریں. وہ ڈاکٹروں کا پورا پینل ہے جو ہدایات دے رہا ہے اور اس کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ احتیاطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاعون پھیل جائے تو جو شخص اپنے گھر میں قرار پکڑے گا صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، کان لہ مثل اجر الشہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہید کا اجر ملے گا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ اس وبا سے ہلاک نہ بھی ہو تو صرف گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کو شہید کا اجر ملے گا. تو ہم کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے جب تمام ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں اور سارے ماہرین اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے؟ اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے، سب کہہ رہے ہیں اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں قرار پکڑو. تو ہم حکومت کی ان ہدایات پر عمل کیوں نہیں کرتے اور اپنے نبی کے احکام کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم گھروں میں قرار کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اپنی جان پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی رحم کریں. لوگوں سے مصافحہ کرنا بلا ضرورت، مصافحے کی تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس بارے میں بہت پہلے گائیڈنس دے چکے ہیں کہ مصافحہ کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. آپ جو ہے صرف السلام علیکم پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. مسجد میں جماعت سے نماز آپ پڑھنے کے لیے آئیں، لیکن سنتیں گھر پڑھیں اور نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں فوراً. لوگوں سے اختلاط نہ کریں، لوگوں سے میل جول نہ کریں اور گھر میں جا کے آپ باقی سنتیں ادا کریں. یہ ہدایات ہیں جو بڑے علماء بھی پہلے دے چکے ہیں اور مسلسل یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن لوگ ان ہدایات کو فالو نہیں کر رہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے. ڈاکٹروں سے میں نے خود سنا ہے جو بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، دیندار بھی ہیں، کہ کم سے کم یہ وائرس ایک آدمی کے ذریعے 20 آدمیوں کو پھیل رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک کے ذریعے جب 20 کو پھیلے گا، 20 میں ٹرانسفر ہوگا تو ان 20 میں سے ہر ایک کے ذریعے جب 20 کو، تو یہ ملٹیپل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لوگ ابھی بھی اسی طرح سے اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کر رہے ہیں، گیدرنگ ہو رہی ہے، ہلہ گلہ ہو رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں. یہ توکل نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے. یہ وبا عام وبائی بیماریوں کی طرح نہیں ہے، اس کو آپ عام بیماریوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ ملٹیپل ہونے والی، بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری ہے. ٹھیک ہے اس میں موت کا ریشو 2% ہے،
لیکن کیا آپ 2% اموات برداشت کر سکتے ہیں اپنے ملک میں؟ آپ دیکھیں اٹلی میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور منٹ کے حساب سے لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے، منٹوں کے حساب سے. تو ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. ہسپتالوں میں اتنے بیڈ نہیں ہیں، اتنے ہاسپٹل نہیں ہیں ہمارے پاس، اور اویئرنیس نہیں ہے. غریب آبادیوں میں تو بالکل بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں. بھائی آپ قالین اٹھوا دیں مسجدوں سے، کیوں آپ جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لے رہے؟ آپ اپنے لیے احتیاط نہیں تو دوسروں کے لیے احتیاط کریں. یہ وائرس اگر آپ میں ٹرانسفر ہو گیا تو ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہوں، لیکن آپ کم سے کم 20 افراد کو یہ وائرس پھیلا دیں گے، تو آپ ان کی خاطر خود احتیاط کریں، کیونکہ یہ انسانوں سے انسانوں کو لگ رہا ہے اور چھینک کے ذریعے اور باڈی کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو گیدرنگ چھوڑ دیجئے، گھروں میں قرار پکڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کا ایک وفد آیا، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. اس میں ایک شخص تھا جذام کا مریض، جذام کی بیماری بھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے تم سے بیعت کر لی ہے. تو لوگ اس پر ابھی بھی بحث کر رہے ہیں کہ مسافر کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا، یہ شرعاً ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر مسافر تو دور کی بات، فیس ٹو فیس ملاقات سے بھی انکار کر دیا. تو نبی سے زیادہ توکل کس میں ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ کون اللہ پر اعتماد کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تعاون میں گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان احادیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور صرف توکل والی احادیث کو فوکس کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کرو. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. یہ ٹھیک ہے اسباب میں غلو کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب تمام دنیا کے ماہرین اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس پہ کنٹرول کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں قرار پکڑیں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز جس میں لوگوں سے گیدرنگ کا عنصر ہو، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں. تو لہذا ان ایکٹیویٹیز سے بچنا یہ اسباب میں غلو نہیں ہے بلکہ یہ اسباب میں اعتدال ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے کام لیجئے، اور ہم نے سب نے مل کر اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس میں وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، موتوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے. تو یہ اسی طرح آزما رہے ہیں. اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. تو صبر بھی کرنا ہے ہم نے، احتیاط بھی کرنی ہے. صبر کا تقاضا یہ ہے کہ واویلا نہ کیا جائے. اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے علاج کی فکر کی جائے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ ہمیں لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی، اور جو مصیبت ہمارے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. اور موت کا ایک وقت متعین ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اور ہر پریشانی میں اللہ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے. یہ مطلب ہے صبر کرنے کا. تو اس صبر کا ہمیں اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. واویلا نہیں مچانا، اعصاب کو جو ہے نا وہ ایسے کام نہیں کرنے کہ آپ کے اعصاب ڈھیلے ہو جائیں اور آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں. تو مقصد اس کلپ کا آپ کو ڈرانا اور پریشان کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. احتیاط اس کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبا میں جو صبر کرے گا اور شریعت کے احکامات پر عمل کرے گا اس کو شہادت کا اجر ملے گا. تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے شہادت کا اجر ہے. بلکہ بیمار نہیں بھی ہوتا، وہ احتیاط پر عمل کرتا ہے تو بھی اس کے لیے شہادت کا اجر ہے. تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی بات نہیں ہو سکتی. تو مل کر اس جانور کو اور اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی ویکسینیشن نہیں ہے. جب تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوتی تو اس کا حل یہی ہے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیں اور لوگوں سے مصافحہ کرنے سے گریز کریں، بلا وجہ گیدرنگ نہ کریں مل بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ اس لیے تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اللہ نے چاہا تو یہ بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بیماریاں اور یہ آزمائشیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے. ابھی بھی لوگ اس پہ مذاق بنا رہے ہیں، اس کو کرونا وائرس کو، اور اس پہ ایسے لطیفے کس رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور تاکہ یہ بیماری ہمارے حق میں، یہ وائرس ہمارے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے. اور یہ بیماریاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی.
فرعون پر اللہ نے بیماریاں مسلط کی. قرآن کہتا ہے جب اس پر کوئی بیماری آتی تھی, کوئی آزمائش آتی تھی, تو سب مل کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے, اور جب اللہ وہ بیماری کو دور کر دیتا تو دوبارہ سرکشی کر لیتے. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے اس بیماری کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے, اور اس میں توبہ استغفار بھی کرنا ہے, اور اللہ سے عزم بھی کرنا ہے کہ اللہ اس وبا کو تو ہم سے دور کر دے, تو ہم دوبارہ گناہوں کی طرف انشاءاللہ نہیں لوٹیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.